جہاد حق کا سما لا الہ الا اللہ، شہید کی وہ اذاں لا الہ الا اللہ۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جہاں پاکستان کی بری اور بحری افواج نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا، وہیں پاک فضائیہ کا کردار بھی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ وسعتیں ہی وسعتیں، مکاں سے لامکاں تک، اڑے چلو زمیں سے آسماں تک۔ 6 ستمبر 1965 کو جنگ کے پہلے ہی دن پاک فضائیہ نے بری فوج کے دوش بدوش بڑا اہم کردار ادا کیا اور پٹھان کوٹ، آدم پور اور پلواڑہ کے ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے دشمن کے 22 طیارے، متعدد ٹینک، بھاری توپیں اور دوسرا اسلحہ تباہ کر دیا۔ لیکن جنگ کا جو اگلا دن تھا یعنی کہ 7 ستمبر 1965، وہ دن پاک فضائیہ کا ہی دن تھا۔ بالکل، اور اس دن اگرچہ پاک فضائیہ کے طیارے سرگودھا کے ہوائی اڈے پر طلوع آفتاب سے پہلے ہی بھارت کے ممکنہ حملے کے دفاع کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر دشمن کا حملہ اس قدر ناگہانی تھا کہ حملے کا علم ان کی آمد کے بعد ہی ہوا۔ چنانچہ فضائیہ کے طیاروں نے اپنا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ دشمن کے طیاروں کو نہ صرف فرار پر مجبور ہونا پڑا، بلکہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے جو 53 طیارے تھے وہ مار گرائے۔ جو جنگ 6 ستمبر کو شروع کی گئی تھی، وہ پاک فضائیہ نے 7 ستمبر کو ہی جیت لی تھی۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ کا کیا کردار رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ستمبر شروع ہوتے ہی جب جنگ کے بادل مادر وطن پر منڈلانے لگے تو نور خان نے دشمن پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 ستمبر 1965 کا سورج پاک فضائیہ کی کامیابیوں اور فتح کی نوید دیتا ہوا طلوع ہوا۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جب سیالکوٹ کے محاذ پر سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی نے دشمن کے 4 ویمپائر جہاز تباہ کر کے دشمن کو یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں سے نہ ٹکرانا۔ پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباد سجاد حیدر نے اپنی نڈر ٹیم کے ہمراہ دشمن کی پیش قدمی کرتے ہوئے ٹینکوں، ٹرکوں اور توپوں کو تہس نہس کر کے لاہور پر قبضے کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ 6 ستمبر کی شام ہی کو سجاد حیدر کے 19 اسکواڈن نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ جس پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ان کی قیادت میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے پٹھان کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور زمین پر کھڑے 13 جہاز جن میں جدید مگ 21 بھی شامل تھے نیست و نابود کر دیا۔ 7 ستمبر کا سورج پاک فضائیہ کو فتح کی نوید دیتا ہوا طلوع ہوا۔ اس تاریخی دن ایم ایم عالم نے اپنے تنہا سیبر کے ذریعے دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ 7 ستمبر کی دوپہر پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز شبیر حسین کے 14 اسکواڈن نے مشرقی پاکستان کے محاذ کو گرما دیا۔ ان کی اس نڈر فارمیشن نے دشمن کے دور افتادہ کلائی کنڈا بیس میں گھس کر زمین پر کھڑے 14 کینبرا بمبار طیارے تباہ کر دیے۔ 1965 کی جنگ کی کامیابی میں نمبر 31 ونگ کے B-57 بمبار طیاروں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ کہیں نجیب خان، ولیم ہارنی اور بل لطیف آگرہ اور آدم پور کو نیست و نابود کرتے دکھائی دیے، تو کہیں رئیس رفیع، یوسف الوی، سعادت اختر اور پیٹر کرسٹی ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ کو رونتے چلے گئے۔ 17 دن پر محیط اس جنگ میں ایرک ہال نے جب C-130 طیارے کو بمبار میں تبدیل کرنے کا ایک اچھوتا آئیڈیا متعارف کرایا تو تمام دنیا فرط حیرت میں پڑ گئی۔ غرض یہ کہ وہ پاک فضائیہ کے پائلٹس ہوں یا نیویگیٹرز، ریڈار کنٹرولر ہوں یا انجینئرنگ آفیسرز، ایئرمین ہوں یا سویلین، تمام تر افراد دشمن کے سامنے سیسا بلائی دیوار ثابت ہوئے۔ زدبان کے شاہی نمو کارم به زمین چیست، صحراست که دریاست ته بالو پر ماست۔
जी आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान एयर फोर्स ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, और ये बात हम उस वक्त भी साबित कर चुके थे और हमने बारहा ये बात साबित की है कि अगर हमसे टकराने आओगे तो फिर पाश पाश हो जाओगे। इस तरीके से होता है। ये भी अच्छा है, वैसे हमसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। ये भी अच्छा है, गुड। आज हमारे साथ पाकिस्तान एयर फोर्स से बड़े ख़ास मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी स्क्वाड्रन लीडर एमल खान। 10 साल से पाकिस्तान एयर फोर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े फेवरेट इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ जी, वो इलाका जो है उसकी ज़ियारत करने का शर्फ वैसे एक दफ़ा तो शिफा को हासिल हो गया है, मगर मज़ीद शर्फ हासिल करना चाह रही हैं वो। तो वो जो ज़ियारत का इलाका है वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। नूर खान एयरबेस पर तैनात हैं और C-130 एयरक्राफ्ट चलाते हैं जनाब स्क्वाड्रन लीडर एमल खान साहब। चलाते नहीं है, उड़ाते हैं। चलाकर उड़ाते हैं, पहले चलता है फिर उड़ता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों को बुलाने का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी स्क्वाड्रन लीडर उमर अकरम साहब, और 11 साल से पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स बेस मिन्हास पर तैनात हैं और इनके पास जो जहाज़ है वो है SAB 2000 एयरक्राफ्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ दूसरी तरफ बिल्कुल। और देखें, जब जंग का माहौल था 1965 की हो या 71 की हो, इन दोनों जंगों में हमारे शायरों ने और हमारे गायकों ने, बिल्कुल गज़ल गायक हो गए, मिली नगमे जो गाए, वो सिर्फ इसलिए नहीं गाए कि भाई उन्होंने म्यूज़िक प्रोड्यूस करना था। उसका उस वक्त मकसद ये था कि ये जो बावर्दी जवान हैं इनके अंदर वो जज्बा मज़ीद बेदार हो, इनको ये ना लगे कि कौम इनके पीछे खड़ी नहीं है। तो वो जज्बा जगाने के लिए हमारी नूरजहान साहिबा जो हैं वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया और उन्हीं की याद में आज हमने मानूर अल्ताफ़ को दावत दी है, जो कि उनके नगमे, उनके गाने बड़े भरपूर तरीके से गाती हैं। आवाज़ मानूर की आप सुनेंगे तो हैरान, शशदर जिसको कहते हैं वो आप रह जाएंगे। मानूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मानूर। कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत शुक्रिया। तो आपकी तरफ आते हैं मानूर। पहले हम जवानों से आगाज़ करेंगे और फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हमारे जो नाजरीन हैं वो भी होंगे, और आप सबको पता है कैसे होंगे, फोन लाइंस के जरिए होंगे। बिल्कुल। तो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या महसूस होता है जब आप बावर्दी जवानों को देखते हैं, और जब आप खास तौर पे 65 की जंग या 71 की जंग की बात करते हैं, जब जहाज़ों को उड़ता देखते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो सर आप लोगों की तरफ आते हैं। एमल साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप किस तरह से एयरफोर्स का हिस्सा बने, थोड़ा सा अपनी कहानी तो ज़रा हमारे नाजरीन को सुनाइए। मेरे ख्याल में आपको भी अभी तक कहीं ना कहीं शौक़ होगा कि मैं एक बार फ्लाई कर लूँ, जहाज़ उड़ा लूँ, देख लूँ। तो हर बच्चे को बचपन से शौक़ होता है जहाज़ उड़ाने का। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे बड़े भाई थे, वो अक्सर मुझे स्टोरी सुनाया करते थे कि किस तरह जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट ऑफ फ्लाइट लोग छतों से छतरियों के साथ छलांग लगा के, पहाड़ों से खुद साख्ता परों के साथ छलांग लगा के बिल्कुल अपनी जानों को वो कुर्बान करते थे। पूरी फ्लाइंग हिस्ट्री जो है जिस तरीके से जब शुरू हुआ था सारा, इवन आई वाज इंट्रीग्ड कि आखिर ये क्या चीज़ है कि लोग इसके बारे में इतने दीवाने और अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार। तो देन आफ्टर FSC आई थॉट कि यही वो चीज़ है जो मैं भी करना चाहूँगा, एंड देन आई वाज इंडक्टेड इन पाकिस्तान एयर फोर्स। बट सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब मैंने ट्रेनिंग की एकेडमी में तो मुझे पता लगा कि एयर फोर्स सिर्फ आपको प्रोफेशन नहीं देती, इट गिव्स यू अ लाइफ स्टाइल। तो इसीलिए अगर आप किसी भी एयर फोर्स के ऑफिसर से पूछेंगे कि इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि एयर फोर्स के अलावा अगर आप कोई ब्रांच या कोई और आप प्रोफेशन चूज़ करना चाहेंगे, his answer will be one and definite no। अगर उसे 10 बार भी चांस दिया जाए, he will choose air force again and again। वाह, जबरदस्त। अच्छा, एयर फोर्स के बारे में, एयर फोर्स को डार्लिंग फोर्स कहा जाता है, ऑफ ऑल दी फोर्सेस डार्लिंग कहा जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये है तो कि पूछ लेंगे भाई, पता नहीं क्यों, तो क्या मसला है? क्यों जी, ऐसा क्यों है? मैम, डार्लिंग फोर्स तो नहीं, जेंटलमैन फोर्स ज़रूर कहा जाता है। ये भी कहा जाता है। एयर फोर्स तमाम अफवाज पाकिस्तान सारे, ऑल्दो दे आर द मोस्ट जेंटलमैन आउट ऑफ ऑल, लेकिन एयर फोर्स का एक अपना थोड़ा सा डेकोरम है, एक अपना थोड़ा ऑरा है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा जेंटलमैन फोर्स कहा जाता है। और जैसे कि हमारे कायद-ए-आज़म ने भी कहा था, एयर फोर्स इज़ सेकंड टू नन। तो हम वैसे भी आउट ऑफ द वर्ल्ड भी हम माशाल्लाह बड़े अच्छा अपनी स्टैंडिंग रखते हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी दिफाई फोर्सेस के साथ, बाकी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के हमने हमेशा अपने आप को अपना लोहा मनवाया है। तो इस वजह से हमें शायद जेंटलमैन फोर्सेस तो ज़रूर कहते हैं। दिस इज नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द अदर फोर्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी नेवी ऑफिसर को देखते हैं वाइट यूनिफॉर्म में, तो वो कल हमारे साथ मौजूद होंगे तो आप ज़रूर देखिएगा, तो उनका भी एक अलग ही रोब, दबदबा, और वो जो हम आसान अल्फाज में कहते हैं ना, शपशपा जो होता है, वो स्टाइल होता है। या फिर किसी खाकी वर्दी के साथ मलबूस हम अपने फौजी अफसर को देखते हैं तो उसका भी अपना एक दबदबा होता है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बट वो एयर फोर्स वाला जो है वो दिस ब्लू इज़
more attractive, I believe. بالکل ایسے ہی ہے. आपकी क्या स्टोरी है पाकिस्तान एयरफोर्स में आने की? ایک ہر جو میرے خیال میں پاکستانی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے وہ خواب یہی دیکھتا ہے کہ میں نے فوج میں جانا ہے, اور فوج میں زیادہ فیسینیٹ اس کو ایئر فورس ہی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ایک آپ ان ہیومنلی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک نارمل آرڈنری بندہ نہیں کر پاتا. لیکن فار می دی موٹیویشن ایکچولی کمز فرام یور ہوم. میرے لیے میرے مینٹورز یا میرے موٹیویشن میرے پیرنٹس تھے, میرے میٹرنل انکل تھے. ہی واز اے پارٹ آف ایئر فورس فار سم ٹائم, but somehow due to medical reason he could not get into it, but it was a broken legacy جو کہ مجھے ایک کمپلیٹ کرنی تھی. تو الحمدللہ اللہ has been very kind, میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم we ended up in this force الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ بتائیں ایمل صاحب, فرسٹ فلائٹ اس کا تجربہ یاد ہے؟ پہلی دفعہ جب جہاز میں بیٹھے تھے, ٹریننگ کے لیے بیٹھے تھے, جس کے لیے بھی بیٹھے تھے, لیکن کیسی تھی وہ؟ پریشر آتا ہے, ہر شخص اس طرح سے اس کو نہیں ایبزارب کر سکتا. آلدو آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ کام کرنے ہیں, یہ پری ریکوزٹس ہیں, ابھی آپ جہاز میں بیٹھیں گے, یہ فیلنگ ہوگی آپ کی. کچھ لوگوں کو ایئر سکنس ہو جاتی ہے. آپ کی پہلی فلائٹ کیسی تھی؟ اس سے انٹرسٹنگ ایک اسٹوری ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہ جب ہم لوگ اکیڈمی گئے انیشیل ڈیز میں, تو وہاں ایک سینئر آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں جونیئرس کے ساتھ. وہ آپ کہتے ہیں جونیئر سے کہ آپ اپنا ہیلمٹ کیوں نہیں لے کے آئیں, آپ کا ہیلمٹ کہاں ہے؟ تو ہم لوگ بھی یہ سمجھے تھے کہ شاید اکیڈمی جاتے ساتھ ہی ہمیں جہاز پکڑا دیں گے اور ہم لوگ جہاز فلائی کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. وہ جو ہیلمٹ پہننے کی خوشی ہے وہ تو اتنی نہیں ہے, لیکن جب آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کا وزن تو کم ہے, مے بی شاید 0.75 kg ہے, لیکن اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی کا وزن ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹ ہے ایئر فورس کا, اور اس کے علاوہ جو میرے اوپر میرے قوم مجھ سے جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے ان کے اوپر آنا, وہ توقعات کے اوپر آنا, اور پھر اسی طرح پرفارم کرنا اس ملک کی خاطر, وہ بہت بڑی چیز ہے. تو اپارٹ فرام کہ ہم وہاں انجوائے تو کرتے ہیں ہم اپنے پروفیشن کو, لیکن ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. بالکل بالکل, اس کے بغیر تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا ایکسپیرینس شیئر کریں گے؟ میں ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس برانچ سے ہوں. ہمارا کام ڈائریکٹلی ایئر کرافٹ فلائی کرنا تو نہیں ہے, بٹ ہم الیکٹرانیکلی اپنی ایریل فرنٹیئرس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. پریزنٹلی میں ایئر فورس کی ایک آپریشنل بیس پہ تعینات ہوں, جہاں پہ ہم سیب 2000 جو ایویکس طیارہ ہے ہمارا, اس پہ ہم ہوتے ہیں, جس کے بارے میں آپ نے کافی دفعہ سنا بھی ہوگا. تو ڈائریکٹلی تو شاید میں فلائی نہیں کرتا, بٹ سم ہاؤ بیکاز بینگ دی پارٹ آف دیٹ ایئر بورن پلیٹ فارم, تو ہم وہ فلائی ضرور کرتے ہیں. اور ایئر فورس نے مجھے ایک ایکسپوئر دینے کے لیے مجھے ایک موقع دیا, جس میں میں نے ایک ہمارے فائٹر ایئر کرافٹ میں بھی فلائی کیا. تو جیسے میں نے پہلے کہا, اٹ از اے ان ہیومن کائنڈ آف این تھنگ جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ فیلنگ از جسٹ لائک کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں آؤٹ آف دی ورلڈ کوئی کام کر رہا ہوں, اینڈ دیٹ فیلنگ از لائک ناٹ ایکسپلینیبل. اور یہ ایک بڑی ہی الگ سی فیلنگ. آپ اکثر گاڑی میں تھوڑا سا تیز چلا کے آپ وہ فیل لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بہت کچھ کرنے لگا ہوں, لیکن جب آپ اس ایئر کرافٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ود دیٹ رسپانسبلٹی, with that limited time for your response and all the nerves that you have to be, میرے خیال میں یہ ایک بڑی یہ literally اور actually دونوں it's out of this world. It is out of this world and unhuman. یہ ہماری ایئر فورس کا ایک ہال مارک ہے جو کہ ٹریننگ وہ ہمیں دیتے ہیں, اور ہمارے اتنا ہمیں وہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں کہ with this inhuman act we tend to perform. تو جب آپ ڈائریکٹلی فلائی نہیں کرتے تو آپ کا موڈ ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے کسی دوست سے کہتے ہیں ذرا چکر تو دلوانا؟ بس we have to follow the policies and unfortunately یہ شاید پاسبل نہیں ہوگا, یہ میرا کورس میٹ ہے, بٹ unfortunately I cannot request him to do this. ذرا چکر لگوا دیں. لیکن میرے خیال میں یہ چیز ویسے ضروری ہے بھی نہیں, کیونکہ ایئر فورس از ناٹ جسٹ فلائنگ برانچ یا فلائنگ ایک کمپوننٹ ہے, اس میں بہت سارے کمپوننٹس. اب جس طرح اگر ایک ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں ہوگا تو ا پائلٹ وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فلائی. تو بہت ساری برانچز ایئر فورس میں, پائلٹ کے علاوہ جی ڈی پی, انجینئرنگ, میڈیکل, بہت ساری, اینڈ دے ایچ ادر دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. اچھا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹرم ہے. ہاں, جی ڈی پی اور پائلٹ, یہ ان کا بھی ہم آپ سے ذرا ڈفرینشیٹ کروائیں گے تاکہ ناظرین کو بھی بہتر سمجھ آئے. جو لڑکے لڑکیاں آنا چاہتے ہیں ان کو پتا انہوں نے جی ڈی پی پڑھنا ہے یا پائلٹ بننا ہے. ہمارے ساتھ انیس صاحب ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. علی انیس صاحب کیا فرمائیں گے؟ بس یہ ڈیفینس ڈے کے حوالے سے بڑا اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے, اور یہ جو دونوں پائلٹس اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کموڈور, ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستانی ایز اے پاکستانی نیشن, اور ان کی مطلب بڑی خدمات ہیں. اور آپ کو کبھی شوق نہ ہوا فوج میں جانے کا؟
نہیں ایز سچ میرا شوق تو نہیں ہوا, لیکن بٹ یہ ہوتا ہے, ہر کسی کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے اسٹارٹ میں انیشل, کہ جب چائلڈہڈ آپ کا, جب بچپن سے آپ آ رہے ہوتے ہیں اسکول لائف, تو اس میں یہ تھوڑا سا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انسان فوج میں جائے اور تھوڑا سا خدمات سر انجام دے اپنے ملک کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ انیس صاحب. تھینک یو. اچھا جی, تو جی ڈی پی یا پائلٹ یا ہماری جو ہوا کے دوش پر ہمیں گانوں کی صورت میں لے کر جائیں گی وہ والی پائلٹ؟ کیا سنائیں گی سب سے پہلے؟ میں سب سے آپ کو سناؤں گی پہلے اے وطن کے سجیلے جوانوں. واہ 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 واہ, زبردست, ڈیڈیکیٹڈ ٹو آر یونیفارمڈ مین. یا جی آغاز کیجیے. اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. سرفروشی ہے ایمان تمہارا, جرتوں کے پرستار ہو تم, جرتوں کے پرستار ہو تم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک بوس دیوار ہو تم, اے شجاعت کے زندہ نشانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, وطن کے سجیلے جوانوں. واہ واہ واہ, آپ نے اس میں اپنی بھی تھوڑی سی لگائی تھی, اپنی بالکل لائنیں اور کچھ اپنا سر تھا, گانے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ, بالکل, اور بڑا اچھا تھا, نائس چینجز. تو یہ ایک گانا آپ کو پریپیئر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کیونکہ جب آپ ظاہر ہے اس کے بول یاد تو کرنے ہوتے ہیں لیکن اس کو سر کو پکڑنا. اس میں جب میرے ٹیچر سر ضیاء الحق, بیسکلی آئی ایم فرام سرتال میوزک اکیڈمی, اور مائی ٹیچر از میوزک ٹیچر از سر ضیاء الحق, تو اگر پہلے وہ مجھے بہت اس کو سننے کے لیے دیتے ہیں, سر کہتے ہیں جتنا سن سکتے ہو سن لو, جتنا بھی سن سکتے ہو, پھر میں اس کو سنتی رہتی ہوں, پھر مجھے ڈیفینیٹلی خود ہی یاد ہو جاتا ہے وہ, پھر مجھے اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور پھر جو مجھے کیوریز ہوتی ہیں وہ میں سر سے ریزالو کرا تو نور جہان صاحبہ کا سب سے مشکل گیت یا گانا کون سا ہے جو پریکٹس کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے؟ مجھے ان کا ایک گانا ہے صدا ہوں اپنے پیار کی, وہ کافی مشکل ہے. گاتی تو وہ بڑا اچھا ہے. تھوڑی سی مشکل کا مظاہرہ کر دو پھر. وائی ناٹ. کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں, صدا ہوں اپنے پیار کی. سنے اگر میری صدا تو چلتے کارواں رکے بھلا کہ اپنی گردشوں کو ساتھ
आसमां रुके, बुला के अपनी गर्दिशों को साथ आसमां रुके। मैं हुस्न का गुरूर हूँ, मैं दिलबरी का नाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या हाई नोट्स थे और क्या लो नोट्स थे और क्या वाह, दरमियान, भाई मतलब कमाल है। जबरदस्त। फर्क मालूम करते हैं जरा जीडीपी और पायलट का एमल साहब से। एमल साहब बताएं, ये जीडीपी और पायलट इनकी क्या डिफरेंशिएशन है खास तौर पे? जीडीपी और पायलट मोर और लेस सेम ही थिंग है। अच्छा, जीडीपी असल में जर्नल ड्यूटीज़ है। पायलट के साथ साथ जो पायलट ब्रांच में इंडक्ट होता है, एयरफोर्स में अगर कोई ऑफिसर इंडक्ट होता है तो उससे जर्नल ड्यूटीज़ भी दी जाती है। अब जिस तरह जितने भी एयरफोर्स के कमांडर्स हैं तो ऑपरेशन से रिलेटेड दे आर फ्रॉम जीडीपी ब्रांच। तो इस वजह से ये नहीं है कि आपने एयरफोर्स में आके सिर्फ फ्लाइंग करनी है, आपने कमांड भी करनी है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी जो कि जर्नल ड्यूटी से रिलेटेड है। तो इसलिए जो पायलट है उन्हें जर्नल ड्यूटी पायलट कहते हैं। ठीक है, सही है जी। अच्छा, आपने अभी जो आप जहाज उड़ाते हैं वो है C-130, तो उसके अलावा और कौन कौन से जहाज आपने उड़ाए अब हैं जिस जिनके ऊपर तरह एक्सपर्ट? अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी पूरी डेजिग्नेशन है A to Z, जिस तरह A for अटैक, B for बॉम्बर, C for कार्गो, E for इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस तरह Z तक उनकी डेजिग्नेशन है। तो C-130 स्टैंड्स फॉर कार्गो कार्गो 130। इसी तरह अटैकर है, बॉम्बर है, फाइटर्स है। तो मैं जो फ्लाई कर रहा हूँ वो C-130 एयरक्राफ्ट है। सही है, और उसी पर ही तरबियत होती है फिर सारी जी, चलाने वाले की या मुख्तलिफ जहाज़ों पर? एग्जैक्टली, इनिशियली जितने भी कैडेट्स आते हैं उनकी एक खास स्टेज तक सबकी मोर और लेस सेम ट्रेनिंग होती है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन के किस क्राइटेरिया कौन सा पायलट मीट कर रहा है वहाँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन उनकी की जाती है। और वो क्राइटेरिया क्या होता है? एयरफोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व करते हैं। हम एक इवॉल्विंग फोर्स हैं, अपडेट रहते हैं विद दी टेक्नोलॉजी एंड एट पार विद आवर एनिमी। तो जैसे जैसे हमारी इवॉल्वमेंट होती है, नई टेक्नोलॉजी इंडक्ट होती है, तो हमें ऑब्वियसली नए लोग उसके हिसाब से ट्रेन करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जैसे एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है हम उस हिसाब से अपने एसेट्स को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके हिसाब से। तो इट इज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सही है। और हम इस वक्त वैसे अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, वो दुनिया में कौन कौन से ममालिक से टेक्नोलॉजी में हम एडवांस्ड हैं? और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा जो कंपैरिजन होता है वो कहाँ से होता है? वो इंडिया से होता है और इसराइल से हमारा एक उनके बराबर है, आगे हैं, कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है वो दुनिया में किसी भी जहाज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये हम खुद पाकिस्तान में एग्जैक्टली वो है 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब जिस तरह इंडियन के पास टेक्नोलॉजी है 4.5 जनरेशन, उन लोगों ने राफेल एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं, बट पाकिस्तान एयरफोर्स वाहिद एयरफोर्स है जिन्होंने अपना एयरक्राफ्ट खुद बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एजाज़ हासिल। उसके फ़वाइद क्या है? उसके फ़वाइद ये है कि अब जिस तरह 1965 एंड देन लेटर इन 1985 USA ने आर्म सेल एम्बार्गो इम्पोज किया पाकिस्तान के ऊपर। तो उसकी वजह से हमारे पास जितने भी उसकी वजह से 1965 और 71 वॉर में हमारे पास जितने अमेरिकन एयरक्राफ्ट थे, F-86 सेबर एयरक्राफ्ट, इसी तरह B-57 बॉम्बर एयरक्राफ्ट या T-33 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, वो हमें ग्राउंड करने पड़े। तो फिर उसके बाद जितनी भी 71 की भी इवन के हम लोगों ने वॉर लड़ी है इंडिया के साथ, दैट वाज विद चाइनीज F-6 एयरक्राफ्ट। तो तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने रियलाइज़ किया कि हमें सेल्फ इंडिजनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, अपना एयरक्राफ्ट होना चाहिए। तो इस वजह से अब जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट, इसमें हम लोग बेशक एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या वेपन मॉडिफिकेशन करते हैं, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ओन एयरक्राफ्ट है और इसकी मेंटेनेंस के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आएगी हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ तैयब साहब हैं पिंडी भटिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तैयब साहब। जी मैं पहले सबको सलाम पेश करना चाहूँगा तमाम शुदाए पाकिस्तान, और सबसे ज़्यादा जो मेरे दादा को जो खुद 1965 की वार में शामिल थे, माशाल्लाह,
ہاں جی وہ ابھی غازی ہیں, ابھی زندہ ہیں. وہ راولپنڈی میں اور میں پنڈی بھٹیا میں ہوں, تو ان کے لیے میں مل نغمہ پڑھنا چاہوں گا. آپ ملی نغمہ ان کے لیے بلکہ ہمارے جوانوں کے لیے, پوری قوم کے لیے آپ گنگنائیں اور جج کریں گی آپ کو مانور صاحبہ کہ کیسا گایا آپ نے. کبھی انگلی مت اٹھانا بازو توڑ کے رکھ دیں گے, کبھی انگلی مت اٹھانا بازو توڑ کے رکھ دیں گے, غلطی سے جو للکارے گا تو کاٹ کے رکھ دیں گے, غلطی سے جو للکارے گا تو کاٹ کے رکھ دیں گے. ہم پاکستانی مجاہد ہیں اس دھرتی کے رکھوالے, ہم پاکستانی مجاہد ہیں اس دھرتی کے رکھوالے, پاؤں جوڑ کے بازی کھیل کے تجھ کو کاٹ کے رکھ دیں گے, غلطی سے جو للکارے گا تو کاٹ کے رکھ دیں گے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے طیب صاحب, زبردست. کیا خیال ہے آپ کا مانور؟ اچھا گایا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. 10 میں سے کتنے نمبر دیں گی ان کو؟ 10 out of 10. 10 out of 10. واہ واہ واہ. آپ طیب صاحب اپنے دادا سے جب آپ کی ملاقات ہو ہماری طرف سے انہیں ضرور سلام دیجیے گا اور انہیں سلوٹ بھی کیجیے گا. فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ کالر. جی السلام علیکم اویس بھائی جان, اور نور بہن کو بھی سلام, اور جو فضائیہ کے پاک آرمی کے جو فضائیہ پائلٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام, اور دوسرے جو میری بہن گیسٹ بیٹھی ہے ان کو بھی سلام. فضل آپ کو بھی وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. جی سر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے جب بھی ملک دفاع کے لیے ہماری ساری فوج ایک ہوتی ہے, جیسے پولیس کے جوان بھی آگے ہوتے ہیں, جیسے پاک آرمی ہو گئی, پاک فضائیہ ہو گئی, ایسے میں ہی ہماری پولیس بھی جنگی دفاع کے لیے آگے ہوتی ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ جب بھی کسی بھی ادارے کے لیے بات کرنی ہو تو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, تو کیونکہ انہوں نے اپنے سینے کیے ہوتے ہیں آگے سارے. جی سر, جتنی ہماری فوج ہے, جتنی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں, جو اس وقت انہوں نے اپنے سینے آگے کیے ہوتے ہیں, انہوں نے آگے ہمارے ڈیفینس کے لیے آگے ہوتے ہیں. جب بھی سر کسی نے کوئی بات کرنی ہو ان کے متعلق تو بڑی اہم بات کی ہے آپ نے فضل الرحمان صاحب, یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے. اور دل خوش ہوا کہ ہماری جو دیکھنے والے ہیں ان میں یہ سمجھ, یہ احساس اور یہ جذبہ موجود ہے. بہت دل خوش ہوا آج کے پروگرام میں. میرا خیال ہے میرے لیے تو ہائی لائٹ یہ تھی, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہائیبریڈ وارفیئر ہے, مس انفارمیشن ہے, پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ بات صرف ذہن میں رکھیں کہ جب رات کو آپ آرام سے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ سوتے ہیں, کوئی دروازہ توڑ کے اندر آپ کے گھر کے نہیں گھس جاتا جیسا کشمیر میں ہوتا ہے, کوئی آپ کی میت ہوئی ہو گھر میں, کوئی باڈی پڑی ہو, وہ زبردستی چھین کے نہیں لے جاتا, تو یہ صرف ایک ادارے کی وجہ سے ہے, جس میں کہ ظاہر ہے ہماری تینوں پاک افواج شامل ہیں, لیکن وردی کی وجہ سے. یہ جو امن ہے اس کے پیچھے وردی ہے. بالکل. جاتے جاتے آپ لوگوں کا ایک تو شکریہ تو ہم ادا کریں گے, آپ لوگوں نے وقت دیا, لیکن مانور سے کیا سننا چاہیں گے؟ اگر آپ میری ریکویسٹ پہ اگر اے راہ حق کے شہیدوں اگر ہمارے لیے زبردست. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو, چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو وفا